بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ جنگ ستمبر شب و روز کے آئینے میں 17 دنوں کی مکمل ڈائری۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا بمبار طیاروں کی کل تعداد 135 تھی، جن میں سے آل انڈیا ریڈیو نے 472 مار گرائے۔ بھارت کے حکمرانوں نے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے پہلا حملہ آزاد کشمیر پر کیا۔ انہوں نے 1962 میں امریکہ، برطانیہ اور روس کو چین کا بھوت دکھا کر جو پہاڑی ڈویژن تیار کرائے تھے، وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں نہیں بلکہ کشمیر کی پہاڑیوں میں لڑانے کے لیے تیار کرائے تھے۔ 25 اگست 1965 کی رات بھارتی توپخانے نے آزاد کشمیر کے علاقے بھارت گلی اور درائے حاجی پیر ٹیٹوال سیکٹر پر شدید گولہ باری کی۔ یہ گولہ باری ایک ہفتے سے ہو رہی تھی، لیکن 25 اگست کے آخری 12 گھنٹوں میں یہ گولہ باری اس قدر شدید کر دی گئی کہ آزاد کشمیر فوج کے اندازے کے مطابق صرف 12 گھنٹوں میں 20,000 گولے فائر کیے گئے۔ 26 اگست 1965 کو انڈین آرمی کے پورے بریگیڈ نے آزاد کشمیر کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ہراول میں پیرا بٹالین تھی۔ آزاد کشمیر کی صرف ایک کمپنی، جس کی نفری 100 کے قریب تھی، مورچہ بند تھی۔ ان کی 100 جوانوں نے ایک بھی گولی فائر نہ کی۔ جب دشمن 50 گز تک آ گیا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آزاد کشمیر کے مجاہدوں نے ان پر گولیوں اور گرنیڈوں کا می برسا دیا۔ 27 اگست کو بھارتیوں نے اسکیم بدل کر حملہ کیا۔ حملہ رات کے 1 بجے کیا گیا، مگر سامنے سے نہیں، دائیں اور بائیں سے، جس سے آزاد کشمیر کی چوکی بھارت گلی عقب سے کٹ گئی۔ مارکا خون ریز تھا۔ ادھر پورا بریگیڈ، جسے ڈویژن کو توپخانے کی امدادی گولہ باری حاصل تھی، ادھر صرف 100 جوان، جن میں 2 کل کے حملے میں شہید اور 5 شدید زخمی ہو چکے تھے، وہ پھر بھی لڑے، مگر بریگیڈ کے سامنے جم نہ سکے۔ ان کے 36 جوان شہید ہو گئے۔ ایک پلاٹون کی نفری 25 تھی، جن میں سے 22 جوان شہید ہو گئے۔ درائے حاجی اور پیر اور بیڈوری کی چوکیوں پر بھی انڈین آرمی نے بریگیڈ کے حملے اور ڈویژن کے توپخانے کی 8 دنوں کی گولہ باری پر قبضہ کر لیا۔ ہر چوکی میں آزاد کشمیر کی نفری 100 جوان تھی، جنہوں نے 4 دن تک مقابلہ کیا تھا، مگر 28 اگست کے روز انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ شدید گولہ باری سے کوئی مورچہ سلامت نہیں رہا تھا۔ بھارتیوں نے یہ تو نہ سوچا تھا کہ انہوں نے کتنی زیادہ قوت سے کتنی تھوڑی سی نفری کو شکست دی ہے، اور یہ حرف آغاز ہے، مگر انہوں نے اسے حرف آخر سمجھ لیا اور عظیم فتح کے نشر سے سرشار پاکستان کی سرحد کے اندر گولہ باری کر دی، جس کا نشانہ ایک معصوم سی سرحدی گاؤں آوان شریف، ضلع گجرات کے بے ضرر دیہاتی بنے۔ اگر بھارت کی یہ کارروائیاں عام سی قسم کی سرحدی جھڑپیں ہوتیں تو مفاہمت کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بھرپور حملہ پاکستان کی غیرت کے لیے چیلنج تھا۔ درائے حاجی پیر، بھارت گلی، ٹیٹوال، کارگل اور بیڈوری کے بعد دشمن نے 28 اگست کو ایک اور چوکی کھوڑانکا پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ پسپا کیا گیا تو دشمن ٹولی پیر اور راولا کوٹ کی طرف بڑھا، مگر اب پاک فوج میدان میں آ گئی تھی، کیونکہ بھارتیوں کے حملے سیدھے پاکستان پر آ رہے تھے۔ میجر جنرل اختر حسین ملک، جنہیں مرحوم لکھتے قلم لرزتا ہے، نے دشمن کو اور آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بلوچ اور پنجاب رجمنٹیں بھیج دی تھیں، جنہیں دیکھ کر انڈین آرمی کو کمک اور مزید توپیں دے دی گئی تھیں۔ یہ تھا وہ محاذ جسے شاستری نے اپنی مرضی کا محاذ کہا تھا،
اور جسے اپنے فوجی مشیروں کے کہنے کے مطابق اس نے پہاڑی ڈویژنوں کے لیے بہترین محاذ سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے پاس کوئی پہاڑی ڈویژن نہیں ہے۔ 3 اگست کو بھارتیوں نے پونچھ کی شمالی پہاڑیوں میں گولہ باری شروع کر دی، جس کی زد میں چاند ٹیکسی بھی تھی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی رات ان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے اور پاکستانی انہیں ان کی مرضی کے محاذ پر نہیں بلکہ اپنی مرضی کے میدان میں لڑائیں گے۔ بھارتی یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ پونچھ کے شمالی علاقے پر قابض ہو کر باغ کی وادی پر قبضہ کر لیں گے، جہاں سے وہ آزاد کشمیر کو آسانی سے لے لیں گے۔ 30 اور 31 اگست کی رات پاک فوج کے بریگیڈیئر عظمت حیات اور بریگیڈیئر ظفر علی خان کے بریگیڈ گجرات سے آگے نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ آزاد کشمیر کے بریگیڈیئر عبدالحمید خان کا بریگیڈ تھا۔ بریگیڈیئر امجد علی چودھری کے توپ خانے نے رات کو ہی سرحد پر گولہ باری شروع کر دی تھی، جس نے چھمب کے سیمنٹ اور لوہے کے مضبوط بنکروں اور دفاعی لائن کی مضبوطی کو ہلا ڈالا تھا۔ شہر کی تاریکی میں ہمارے تینوں بریگیڈ برق رفتار پیش قدمی کر گئے۔ 1 ستمبر 1965 کی صبح کو تاریخ پاکستان کے ایک درخشندہ باب کی سرخی لکھ دی گئی۔ چھمب کا سورج ابھر رہا تھا۔ انڈین آرمی کے غرور اور بھارتی حکمرانوں کی نخوت اور رانوت کا سورج پاکستانی توپ خانے کی گولہ باری کی سیاہ گھٹاؤں، ٹینکوں اور پیادہ جوانوں کی یلغار کی گرد میں غروب ہو رہا تھا۔ دن کے 10:30 بجے تک بھارتیوں کی قلعہ بندیوں، ملگویاں، چک پنڈت، مناور، جھنڈا، پھورا اور برسالہ غازیوں کے قدموں تلے روندی جا چکی تھی۔ بورے جال جو بھارتیوں کا مضبوط مورچہ بلکہ قلعہ تھا، خالی ہو رہا تھا، کیونکہ بھارت کے دفاعی دستوں کو محاصرے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بھارت کے فرانسیسی ٹینک ایمکس ہمارے دستوں کو روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے، مگر پاکستانیوں نے رخ بدل کر دیوا پر حملہ کر دیا۔ پھر دیوا بھی ہاتھ میں آ گیا۔ فضا میں ایک واویلا سنائی دیا کہ انڈین آرمی کے ایک شکست خوردہ کمانڈر کی دھائی تھی، جو وہ دھائی کمان کو دے رہا تھا۔ وہ وائرلیس پر کہہ رہا تھا، وسکی بھیجو، وسکی بھیجو۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ وسکی آ گئی۔ یہ بوتلوں کی شکل میں نہیں، بلکہ یہ 4 ویمپائر لڑاکا بمبار طیارے تھے جو اپنی بھاگتی ہوئی فوج کے قدم جمانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ذرا اس فوج کا اندازہ کیجیے جو 3 بریگیڈوں کے آگے ٹینک، توپیں، مارٹر اور مشین گنیں، پیٹرول اور ہر طرح کی ایمونیشن کے بکسوں اور لاشوں کے ڈھیر پھینکتی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ انڈین آرمی نمبر 10 مونٹین پہاڑی ڈویژن، 7 1991 انڈین بریگیڈ گروپ اور 93 انڈین انفینٹری بریگیڈ بھی تھا۔ آسمان میں بھارت کے 4 ویمپائروں کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے پاکستانی دستوں پر آگ اگلنا شروع کر دی۔ ہمارے زمینی توپ خانیوں نے مقابلہ کیا، مگر طیارے کا مقابلہ طیارہ ہی کر سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے 2 شہباز اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید اور لیفٹیننٹ کرنل امتیاز بھٹی گجرات پر اڑ رہے تھے۔ انہیں ایک آواز سنائی دی، دشمن ہمارے مورچوں پر فائرنگ کر رہا ہے، مقابلہ کرو۔ دونوں شہباز تاریخ پاکستان کا پہلا فضائی معرکہ لڑنے کے لیے چھمب کے آسمان میں پہنچ گئے، مگر اب وہاں 4 ویمپائر ہی نہیں، 2 کیمبرا بھی اڑ رہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 سیبر طیارے 4 ویمپائروں اور 2 کیمبرا جیسے برتر اور تیز تر طیاروں کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر شہبازوں نے جان کی بازی لگا دی۔ پاک فوج دیکھ رہی تھی۔ آسمان میں مشین گنوں کے دھماکے سنائی دینے لگے اور ویمپائر یکے بعد دیگرے بموں کی طرح پھٹنے لگے۔ 4 ویمپائروں کے پرخچے چھمب کی فضا میں بکھر کر زمین پر دور دور جا گرے۔ کیمرا طیارے اپنے 4 ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کھسک گئے تھے۔ وسکی کی بوتل چکنا چور ہو گئی۔ بھارت کا فضائی قوت کا غرور بھی چکنا چور ہو گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔
भारतीय भाग रहे थे, सामान भी फेंकते चले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बारूदी सुरंगें भी बिछाते चले जा रहे थे। इनका तोपखाना पाकिस्तानियों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अमेरिका का एम्यूनिशन बेदर्दी से फूंका जा रहा था, मगर इसके प्यादा और बख्तर बंद दस्तों का मोराल और जज्बा इस हद तक टूट चुका था कि पाकिस्तानी तोपखाने का कर्नल बाबर ऊपी ड्यूटी के लिए हेलीकॉप्टर पर उड़ रहा था। इसे एक जगह 55 भारतीय सिपाही पोजीशन में नजर आए। इसने हेलीकॉप्टर उतारकर तन्हा इन्हें ललकारा और सारे सिपाहियों और ओहदेदारों ने निहायत बरखुरदारी से हथियार डाल दिए। ये नंबर 5 सिख लाइट इन्फेंट्री के सूर में थे। 2 सितंबर 1965 के रोज हमारे फातेह दस्तों के रास्ते में दरियाए तवी हाइल हो गया। दुश्मन को कदर से इत्मीनान नसीब हुआ कि दरियाए तवी ने पाकिस्तानियों को रोक लिया है। इन्होंने दरिया के इधर वाले किनारे पर तोपखाने की गोलाबारी से आग की दीवार खड़ी कर दी। आज पाक फौज के इस डिवीजन की कमान जनरल मोहम्मद याहिया खान साबिक सदर पाकिस्तान ने संभाल ली। शाम के 5:30 बजे इन्होंने ब्रिगेडियर अजमत हयात को हुक्म दिया कि दरियाई तवी को हर हालत में अबूर कर जाएं। यह मरहला आसान न था, एक दरिया, दूसरे दुश्मन की गोलाबारी, मगर शाम 7:30 बजे गाजियों ने मोजज़ा कर दिखाया, जिसमें ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी के तोपखाने का कमाल शामिल था। दरिया अबूर कर लिया गया। प्यादा दस्ते और टैंक भी दरिया फलांग गए। दुश्मन और ज्यादा घबरा गए। कुदरत ने इन्हें इतनी बड़ी आबी रुकावट मुहैया की थी, वो भी पाकिस्तानियों को ना रोक सकी। बारूदी सुरंगें, तोपों और टैंकों की गोलाबारी की मुसलसल बारिश भी इन्हें न रोक सकी। भारतीयों के लिए पाकिस्तानी दहशत बन गए और मकाम पे मकाम फतह करते चले गए। आज भारत की फिजाई कुव्वत कहीं नजर नहीं आई। पाक फिजाइया को बर्री फौज की मदद के लिए बुलाया गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम एक फॉर्मेशन लेकर गए और दुश्मन की कई तोपों और गाड़ियों को तबाह कर आए, जिससे पेशकदमी और आसान हो गई। 3 सितंबर 1965 के रोज भी पेशकदमी की रफ्तार में फर्क नहीं आया। ब्रिगेडियर अजमत हयात और ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद खान ने दुश्मन पर दबाव बरकरार रखा ताकि वो दम न ले सके। इंडियन एयरफोर्स के 6 नेट तैयारे अपनी भागती और दम तोड़ती फौज को मदद देने के लिए आए। बेशतर इसके कि वो हमारे दस्तों पर झपटा मारते, पाक फिजाइया के 2 स्टार फाइटर F-1040 पर पहुंच गए। 6 के 6 नेट फॉर्मेशन तोड़कर आसमान में बिखर गए। कोई गोता लगा गया, कोई और ऊपर चला गया और जिसका जिधर मुंह आया भाग उठा, मगर एक को अपने अड्डे का रुख ही याद न रहा, न ये होश कि हिंदुस्तान किधर और पाकिस्तान किधर है। हमारे शाहबाजों ने उसे घेरे में ले लिया और उसे हाँक कर पसरूर उतारा। इसका नंबर E-1083 था और इसे स्क्वाड्रन लीडर बुर्जपाल सिंह उड़ा रहा था। इसे पाक फौज के एक अफसर ने हिरासत में ले लिया। 4 सितंबर 1965 के रोज जूड़ियां 2 हाथ दूर रह गया था। दुश्मन ने ट्रोटी के बुलंद इलाके से पूरा फायदा उठाने का इंतजाम कर लिया। वहां से तोपखाने और टैंकों का फायर इतनी शिद्दत से आने लगा कि अपना तोपखाना पीछे हट गया। मालूम होता था कि दुश्मन यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारे दोस्तों के सामने रुकावटें बहुत थी। छोटी छोटी नहरें थीं और दुश्मन बुलंदी पर, जहां से वो हर किस्म का छोटा बड़ा फायर करके पाकिस्तानियों को जंग के कड़े इम्तिहान में डाल रहा था। ट्रोटी का ये मार्का खून रेस मार्का था। अपने टैंक पोजीशनें बदल बदल कर आग उगल रहे थे। हिट भी हो रहे थे, जवान शहीद और जख्मी भी हो रहे थे और मार्के की शिद्दत और खूनरेजी बढ़ती चली जा रही थी। शाम के 5 बज गए। अपनी 2 पलटनें दुश्मन के मोर्चों को कमजोर करके इसके पहलू में पहुंच गईं। दुश्मन उखड़ता नजर आ रहा था। पाक फिजाइया की मदद ली गई ताकि ट्रोटी के मोर्चों को कमक न मिल सके। फिजाइया ने यके बाद दीगरे 3 परवाजें भेजी। शाहबाजों ने जमीनी गनों की जद में आकर एक
بھی سڑک پر دشمن کے کئی ٹینک اور آگے کئی توپیں اور گاڑیاں تباہ کر دی۔ یہ ٹینک ٹروٹی کے مورچے کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے تھے، مگر شہبازوں کے راکٹوں کا شکار ہو گئے۔ ان کے شعلے اور گولہ بارود کے ذخیروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر ٹروٹی کے مورچوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ دشمن نے رات کے وقت 2 جوابی حملے کیے، لیکن بے شمار قیدی اور اسلحہ بارود پھینک کر پسپا ہو گیا۔ 5 ستمبر 1965 اتوار کے روز پاکستان کے لوگ دوپہر کے پروگرام میں ریڈیو سے فرمائشی گانے سن رہے تھے کہ پروگرام اچانک رک گیا اور آواز آئی، ایک ضروری اعلان سنیے، آزاد کشمیر فوج نے پاک فوج کی مدد سے جوڑیاں کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا ہے۔ جوڑیاں فائر بندی لائن سے 18 میل اس طرف بھارت کا ایک اہم جنگی مقام تھا، جسے لینے کے لیے دشمن کے ٹروٹی کے مورچے کا توڑنا لازمی تھا۔ وہ ٹوٹ گیا اور جوڑیاں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب بھارتی پسپا ہو کر اخنور کو ایک مضبوط دفاعی مورچہ بنانے لگے۔ آج بھارتیوں کا توپ خانہ زیادہ ہی عتاب کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔ پاک فضائیہ کی مدد مانگی گئی۔ شہبازوں نے کئی ایک توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے آج پر اسرار سے اعلان سنائی دیے۔ 4:30 بجے پروگرام روک کر اعلان کیا گیا، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، علاقہ نمبر 1 میں 1-2 دنوں میں 2 جگہوں پر سخت بارش ہوگی۔ اس اعلان کو دہرایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر پروگرام کو روکا گیا اور اعلان کیا گیا، علاقہ نمبر 1 کے لیے آج کوئی وارننگ نہیں ہے۔ اس اعلان کو دہرایا گیا۔ اس سے ایک ہی روز پہلے بھارت کے وزیر اعظم شاستری نے اخباری نمائندوں کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا، دفاع کے متعلق حکومت اپنے بعض ارادوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اور وزیر دفاع چادن نے کہا تھا، ہماری فوجیں دلیری سے لڑ رہی ہیں اور ہم نے مناسب کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 5 ستمبر کی رات ہماری بڑی توپوں کے گولے اخنور میں گر رہے تھے۔ بھارتی بانی کمان اور حکومت کی بالائی سطح پر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ سے کشمیر نکلا جا رہا تھا۔ لاہور 6 ستمبر 1965 کی سحر کی تاریکی میں بھارت نے اعلان جنگ کے بغیر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس کا بڑا حملہ لاہور پر تھا، جو 100 طرفی تھا۔ باٹا پور، بھینی اور برکی پر حملہ 3 ڈویژنوں سے کیا گیا۔ باٹا پور اور بھینی پر نمبر 15 انفینٹری ڈویژن سے اور برکی پر نمبر 7 انفینٹری ڈویژن سے۔ انہیں کمک اور دیگر مدد دینے کے لیے نمبر 23 مونٹین ڈویژن ساتھ تھا اور ایک نامعلوم ڈویژن امرتسر کے گرد و نواح میں برقرار تھا۔ ان سب کے ساتھ ایک اضافی ٹینک ریجمنٹ اور عقب میں کورکا توپ خانہ تھا، جو حملے کے وقت خاموش تھا، کیونکہ بھارتی کمانڈروں کو جانے کس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ توپ خانے کا ایمونیشن ضائع کیے بغیر لاہور میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بے پناہ لشکر کو روکنے کے لیے جنرل سرفراز خان کا صرف ایک ڈویژن تھا۔ 300 توپوں کے مقابلے میں صرف 100 توپیں تھیں۔ ادھر 3 جرنیل، ادھر صرف 1 جرنیل، ادھر 9 بریگیڈیئر، ادھر صرف 3 بریگیڈیئر، بریگیڈیئر آفتاب احمد خان، بریگیڈیئر قیوم شیر، بریگیڈیئر اصغر۔ 2 روز بعد بھارت نے اپنا نامور چھاتا بردار بریگیڈیئر نمبر 50 بھی واگا کے میدان میں اتار دیا تھا۔ اس طرح حملہ آور لشکر کی نفری صرف پیادہ 35,000 اور ہماری صرف 5,000 تھی۔ اس میں دشمن کی ٹینک ریجمنٹوں کی نفری شامل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دشمن جنگ کو وزیر آباد تک لے گیا، جہاں اس کے طیاروں نے دھونکل، گکھڑ اور راہوالی کے ریلوے اسٹیشنوں پر کھڑی گاڑیوں پر راکٹ اور بم برسائے۔ ان میں ایک مسافر گاڑی تھی جس میں متعدد پاکستانی شہید اور شدید زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ محمد بن قاسم کو بھی ایک مسلمان لڑکی نے پکارا تھا، جسے اسی ہندو نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ آج ہندو نے اپنی تاریخ کو دہرایا اور
ایک اور مسلمان لڑکی کے خون نے قوم کو پکارا۔ محمد بن قاسم پاک فضائیہ کے شہبازوں فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم جان اور فلائٹ لیفٹیننٹ امجد خان کے روپ میں فضا میں موجود تھا۔ یہ دونوں شہباز چھمب جوڑیاں کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں وائرلیس پر کہا گیا کہ رہوالی پر آ جاؤ۔ وہ آئے تو انہیں اپنے نیچے 4 مسٹریئر طیارے گاڑیوں پر جھپٹے نظر آئے۔ آفتاب عالم خان نے 28,000 فٹ کی بلندی سے غوطہ لگایا اور ایک مسٹریئر کو فضا میں بھسم کر دیا۔ باقی 3 تتر بتر ہو کر ہاتھ سے نکل گئے۔ بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے 9 بجے لاہور کے جمخانہ کلب میں جشن فتح منانے کا اعلان کر دیا۔ سرحدی چوکیوں پر رینجروں نے چھوٹے ہتھیاروں سے مقابلہ کیا۔ کوئی شہید ہوئے، بعض پیچھے آ گئے اور کچھ قید ہو گئے۔ آگے جنرل سرفراز خان کے ڈویژن کی پلٹنوں کی کمپنیاں نہر سے آگے تھیں، جنہوں نے پوری کی پوری پلٹن کا مقابلہ کیا۔ وہ فی الواقع آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑے۔ دشمن کا دباؤ بے پناہ تھا۔ وہ ڈوگرئی تک آن پہنچا۔ سرحدی دیہات کے بچے، بوڑھے اور عورتیں کچلی گئیں۔ جو نکل سکے نکل آئے۔ اپنے توپخانے نے ٹارگیٹ پہلے سے رجسٹر کیے ہوئے تھے۔ کرنل امداد علی ملک اور کرنل گلزار احمد کے توپخانے نے قیامت برپا کر دی۔ پیادہ پلٹنوں کے افسروں اور جوانوں نے خطرناک حد تک قلیل تعداد کے باوجود جم کر مقابلہ کیا۔ سورج نکلتے ہی پاک فضائیہ کی مدد مانگی گئی۔ شہبازوں نے ڈوگرئی سے اٹاری تک اور راوی سائفن سے ہڈیارہ تک نہایت دلیرانہ حملے کیے۔ اس طرح توپخانے، ٹینکوں اور پیادہ جوانوں اور پاک فضائیہ نے حملے کا دم خم توڑ دیا اور بھارتی حکمرانوں کو ذہن نشین کرا دیا کہ لاہور میں داخل ہونے کے لیے انہیں کم از کم یہ 3 ڈویژن مروانے پڑیں گے۔ بھارتی کمانڈروں نے اعلان کر دیا، ہم لاہور لینے کے لیے 80% نفری مروا دیں گے۔ جنرل سرفراز خان نے آرڈر آف دی ڈے دیا، پاکستان کے جوانوں، آخری سپاہی تک، آخری گولی تک لڑو، سنگینوں سے، خالی ہاتھوں سے، ناخنوں سے لڑو، اپنے وطن کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانے دو۔ باٹا پور کا پل دشمن کے فائر کی زد میں ہونے کی وجہ سے اس کے قبضے میں تھا، مگر یہ پل اس کے لیے پل صراط بن گیا، اور یہی پل جنرل سرفراز خان، بریگیڈیئر آفتاب احمد خان اور بلوچ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل تجمل حسین کے لیے جنگ کا انتہائی نازک مسئلہ بن گیا۔ انجینئرز کے جوانوں نے شہید اور زخمی ہو کر پل میں ڈائمیٹنگ لگایا، مگر پل نہ اڑا۔ آخر 6-7 ستمبر کی رات پل مکمل طور پر اڑ گیا۔ 6 تاریخ 9 بجے لاہور میں جشن فتح منانے والے 7 ستمبر 9 بجے بھی وہیں تھے جہاں ان سے پہلے تصادم ہوا تھا۔ میدان بھارتیوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ پاکستانیوں کا جوش و خروش اور زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ لاہور محفوظ ہے، کیونکہ دشمن تازہ دم پلٹنوں اور ٹینکوں سے حملے پہ حملے کر رہا تھا۔ 7 ستمبر کا دن اور ساری رات بھارتی توپخانہ بے دریغ آگ اگلتا رہا۔ پاک فضائیہ مدد کو آتی رہی اور بری جوان دشمن کو بڑی ہی جانبازی سے روکے ہوئے تھے۔ 7 ستمبر رات کے وقت دشمن کے حملوں کی شدت میں کمی محسوس کی گئی اور اس کے وائرلیس پر پیغامات جو ہمارے وائرلیس سیٹوں پر سنے گئے صاف بتا رہے تھے کہ بھارتیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ مرے ہوئے سپاہیوں کی کمی کو کمک کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ جنرل سرفراز خان نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس ارادے سے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے، اپنے محفوظ اسٹرائک فورس کو دشمن پر جوابی حملے کا حکم دیا۔ اس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر قیوم شیر تھے۔ یہ فیصلہ انتہائی دلیرانہ تھا، کیونکہ محفوظہ کی نفری اور قوت خطرناک حد تک کم تھی۔ 8 ستمبر کی سحر کی تاریکی میں ہمارے مختصر سے دستے نہر پار کر گئے۔ چند ایک ٹینک ساتھ تھے۔ بریگیڈیئر قیوم شیر نے بھینی کی طرف سے واہگہ کی سمت حملہ کیا اور بریگیڈیئر آفتاب احمد نے اس مقام سے شمال کی طرف رانی توتی اور شمشیر پوسٹوں کی طرف پیش قدمی کی۔
جو اس قدر تیز اور شدید تھی کہ دشمن سرحدوں سے دور پیچھے ہٹ گیا۔ اس حملے میں بھارت کے 15ویں ڈویژن کا کمانڈر جنرل نرجن پرساد اپنے ہیڈ کوارٹر کی 4 جیپیں بمات جنگی دستاویزات بیسن کے قریب چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس حملے سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ BRP سے آگے مورچے قائم کر لیے گئے۔ دشمن اب سرحد سے باہر تھا اور ڈوگرئی جیسا اہم گاؤں ہمارے جانبازوں کے قبضے میں تھا۔ ایک دفاعی مورچہ اس گاؤں سے 1.5 میل آگے قائم کر دیا گیا، جس پر دشمن نے فائر بندی تک 26 بڑے حملے کیے۔ اسی طرح بھیسن کے قریب بھی اپنا ایک مورچہ تھا، جسے دشمن نے اکھاڑنے کے لیے پوری پلٹنوں اور ٹینکوں سے حملے کیے، مگر ناکام رہا۔ ان دونوں اگلے مورچوں میں شجاعت اور جذبہ حب الوطنی کے جو مظاہرے ہوئے، ان کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ خصوصاً ڈوگرئی کے اگلے مورچوں نے تو خود پاکستانیوں کو محو حیرت کر دیا۔ 20 ستمبر جب اقوام متحدہ میں فائر بندی کا معاہدہ طے ہو گیا تو بھارت نے فائر بندی سے پہلے BRP پار کر کے لاہور کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے کی خاطر کور آرٹری کی گولہ باری شروع کر دی اور تازہ دم بریگیڈیوں نے سے حملے پہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ شدت فائر بندی کے 15 منٹ بعد تک رہی۔ 23 ستمبر کی سحر پورے 3 بجے، یعنی جب فائر بندی ہو جانی چاہیے تھی، بھارتیوں نے باٹا پور سے مایوس ہو کر 4.5 میل شمال میں بھینی کے مقام پر 2 پلٹنوں سے حملہ کر دیا، اور ان پلٹنوں کو آگے بڑھانے کے لیے دشمن نے جو گولہ باری کی وہ جنگ کی شدید ترین گولہ باری تھی، لیکن پاکستانیوں نے اس حملے کو 15 منٹ میں پسپا کر دیا اور فائر بندی 3:15 بجے طے شدہ وقت سے 15 منٹ بعد ہوئی۔ جب 23 ستمبر کی صبح کا اجالا نکھرا تو میدان جنگ کی کیفیت بھیانک اور ہولناک تھی۔ بھارتی افسروں اور سپاہیوں کی لاشیں ایک دوسری کے اوپر پڑی تھیں۔ ان میں پہلے مارکوں کی لاشیں بھی تھیں۔ دشمن کے ٹینک اور ٹرک جل رہے تھے۔ بھارتی توپ خانے کی آخری گولہ باری کا دھواں سیاہ گٹا کی صورت آہستہ آہستہ بھارت کی سمت اڑا جا رہا تھا، جیسے بھارتی حکمرانوں کے عزائم کی ارتھی مرگھٹ کو جا رہی ہو۔ لاہور کے مینار اور برج اسی شان سے کھڑے تھے جس شان سے 5 ستمبر کی شام کھڑے تھے۔ جمخانہ کلب کی عمارت باغ جناح کی ہریالی میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور جنرل چودھری دلی میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ برکی کے میدان میں دشمن کا جو حشر ہوا وہ اس سے بھی بدتر تھا۔ برکی، لاہور کا دوسرا دروازہ۔ لاہور میں داخل ہونے کے لیے انڈین آرمی کے 7ویں انفینٹری ڈویژن نے 6 ستمبر کی صبح ہڈیارہ کی سمت سے حملہ کیا۔ وہاں سے سڑک سیدھی لاہور چھاؤنی میں آتی ہے۔ اس ڈویژن کا کمانڈر جنرل سیسل اور ہراول کے بریگیڈر کا کمانڈر بریگیڈیئر پیارا سنگھ تھا۔ ان کے مقابلے کے لیے بریگیڈیئر اصغر تھا، جس کے پاس صرف 2 پلٹنیں تھیں۔ اس تناسب کو خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ بھارتی ڈویژن میں 9 پلٹنیں تھیں، ہر ایک کی نفری کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ 1200 تھی۔ اس کے برعکس ہماری پلٹن کی نفری 450 سے 750 تک تھی، یعنی جس علاقے پر 10,000 پیادہ سپاہی حملہ کر رہے تھے، اس کا دفاع صرف 1,500 جوان کر رہے تھے۔ بھارتی بریگیڈ گھونڈی اور ہڈیارہ میں داخل ہوا اور دیہاتیوں پر ظلم و تشدد اور عورتوں پر دست درازیاں کرنے لگا۔ بھارت کا 7واں انفینٹری ڈویژن تو واہگہ سے آگے نکل گیا تھا، لیکن 15واں ڈویژن ہڈیارہ نالے تک بھی نہ پہنچ سکا۔ وہ بھی صرف بریگیڈ تھا جو ہڈیارہ نالے تک پہنچا تھا، جہاں میجر شفقت بلوچ کی کمپنی نے اسے روک لیا تھا۔ پیچھے آنے والے بریگیڈ ابھی سرحد سے پرے چھوٹی نہر سے بھی پرے تھے۔ اس نہر کے پل سے ان کے ٹرک گزر رہے تھے۔ کرنل محمد نواز سیال کے توپ خانے نے یہ ٹارگیٹ رجسٹر کر رکھا تھا۔ ہماری اگلی توپوں نے گولہ باری شروع کر دی جو پل سے گزرتے ٹرکوں پر پڑی۔ ان ٹرکوں میں ایمونیشن تھا جو پھٹنے لگا اور ٹرک جلنے لگے۔ اس سے پل بند ہو گیا اور 15ویں ڈویژن کے باقی بریگیڈ دور رک گئے۔ بریگیڈیئر پیارا سنگھ کا بریگیڈ آگے نکل آیا تھا جو ہڈیارہ نالے پر رک گیا،
نالے کا پل اڑا دیا گیا، مگر نالے پر چھوٹے چھوٹے 2-3 اور پل بھی تھے جو اڑائے نہ جا سکے۔ ان کی حفاظت کے لیے ٹینٹیئر فورس کی آر جیپیں اور مشین گنیں پوزیشن میں چلی گئیں۔ دشمن نے نالے کو کئی جگہوں سے عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے توپ خانے نے اسے نالے کے قریب نہ آنے دیا۔ او پی ہر جگہ موجود تھے۔ دوپہر کے بعد میجر شفقت بلوچ کی کمپنی کو بحفاظت پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب ہڈیارہ سے برکی تک اپنا کوئی دستہ نہیں تھا، نہ کوئی مورچہ۔ دشمن کے سامنے میز کی طرح کھلا میدان تھا، مگر وہ نالہ عبور کرنے کی بھی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ اس کے توپ خانے نے بہت آگ اگلی اور مسلسل اگلی، مگر پاکستانی توپ خانے کی جوابی گولہ باری کاؤنٹر بمبارڈمنٹ نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ دشمن نے ہڈیارہ نالے کے پل پر جب بھی عارضی پل ڈھالنے کی کوشش کی، اس پر گولہ باری کی گئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ برکی کا دروازہ تو دشمن کے لیے 6 ستمبر کے روز ہی بند ہو گیا تھا، لیکن بھارتی ڈویژن کمانڈر کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے واگا والی ڈویژن سے لاہور میں جا ملنا تھا، اس لیے اسے بہر صورت آگے آنا تھا۔ 10 ستمبر تک ایک بریگیڈ بصد مشکل ہڈیارہ نالہ عبور کر سکا، لیکن توپ خانے کی گولہ باری سے اس طرح بکھیر دیا تھا کہ یہ بریگیڈ ساری قوت مرکوز کر کے حملہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ برکی کا چوبارہ توپ خانے کی ایک ایسی ایبزورپشن او پی تھی جہاں سے دور دور تک دشمن کی نقل و حرکت نظر آتی تھی۔ جہاں کہیں وہ گولہ بارود یا پیٹرول جمع کرتا تھا، وہیں ہمارے توپ خانے کے گولے جا گرتے تھے۔ برکی کے علاوہ اور کئی جگہوں پر توپ خانے کے او پی بیٹھے ہوئے تھے جو دشمن کے سر کو نہیں اٹھانے دے رہے تھے۔ اس دوران اس کے ٹینکوں اور پیادہ دستوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ہماری کمپنیوں نے اس پر حملہ پسپا کر دیا۔ 10 ستمبر کی رات اسے تازہ دم کمک مل گئی، جس سے اس نے برکی پر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ برکی کا پہلا اور آخری مارکا تھا۔ دشمن کے ٹینک اور پیادہ دستے برکی کے اندر آ گئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید اور توپ خانے کے صوبیدار شیر دل نے چوبارے سے اپنے توپ خانے کی رہنمائی کر کے برکی کے اسکول کی گراؤنڈ، سڑک اور برکی کے آگے اور اس قدر گولہ باری کرائی کہ دشمن کی ٹینک ریجمنٹ کا کمانڈنگ آفیسر مارا گیا، اور جو پیادہ دستوں کا حال ہوا، برکی کی گلیوں، سڑک اور میدان میں دوسرے دن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جلتے ہوئے ٹینکوں اور سڑکوں نے سپاہیوں کے لیے پیچھے کو بھاگنے کی راہ روک لی تھی۔ سپاہی زندہ جل رہے تھے۔ مارکا اس قدر شدید اور خونریز تھا کہ گمان ہوتا تھا کہ دشمن نہر پار کر لے گا، لیکن ہماری کمپنیوں نے BRB سے آگے والی پوزیشنیں نہ چھوڑیں اور توپ خانہ آگ اگلتا رہا، اور یہ جذبہ نہیں حریت کا جنون تھا کہ ہمارے جانبازوں نے دشمن کی برکی سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ دوسری صبح برکی گاؤں میں لاشیں ہی لاشیں تھیں اور دشمن گاؤں سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس رات برکی میں شجاعت کے حیران کن مظاہرے ہوئے۔ اس کے بعد دشمن برکی کے قریب نہ آیا۔ اس کا صرف توپ خانہ گولہ باری کرتا رہا جس کی نوعیت دفاعی تھا۔ دشمن برکی سے دستبردار ہو چکا تھا اور اب بھارت کا یہ ڈویژن واہگہ والے ڈویژن کو کمک دے رہا تھا۔ لاہور سیکٹر کے 2 گاؤں ڈوگرئی اور برکی کو دشمن نے اپنے ریڈیو سے خوب اچھالا ہے۔ دونوں کے متعلق آل انڈیا ریڈیو نے فیچر تیار کیے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنے مختلف اسٹیشنوں سے نشر کرتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 2 مقامات پر بھارتیوں نے سب سے زیادہ سپاہی اور جنگی سامان ضائع کیا ہے۔ بھارت میں برکی کے متعلق جو خبریں چھپتی رہی ہیں اور اب تک بھارت میں جنگ ستمبر کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں برکی کو قلعہ بند گاؤں، فورٹیفائیڈ ولیج آف برکی لکھا ہے۔ اب بھی جا کر دیکھیے، برکی میدان میں ایک ایسا گاؤں ہے جس کے ارد گرد کسی ندی نالے کی قدرتی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سیالکوٹ۔ بھارتی ہائی کمان کے پلان کے مطابق انڈین آرمی کا دوسرا بڑا حملہ سیالکوٹ پر تھا۔ بھارتیوں کے تباہ شدہ ٹینکوں اور جنگی قیدیوں سے جو آپریشن آرڈر ملے ہیں، ان سے تصدیق ہوئی کہ سیالکوٹ پر بختر بند ڈویژن سے حملہ کیا جائے گا، اور یہ ڈویژن سیالکوٹ کے دفاع کو کچلتا ہوا
गुजरावाला और वजीराबाद के दरमियान जीटी रोड को कट करके चनाब तक के इलाके तक कब्जा कर लेगा। अगर इस वक्त तक लाहौर का दिफा कमज़ोर न हुआ तो ये डिवीज़न एक इन्फेंट्री और एक माउंटेन डिवीज़न की मदद से लाहौर के दिफा को उक़ब से दबोच लेगा। लेकिन भारतीय हाई कमान ने अपने कमांडरों को यकीन दिलाया था कि लाहौर के दिफाई मोर्चे रोंदे जा चुके होंगे और चनाब के इलाके पर कब्जा सारे पाकिस्तान को मफलूज कर देगा। हाई कमान यानी जनरल चौधरी ने इस कामयाबी का अरसा 72 घंटे और हमले का वक्त लाहौर पर हमले से 48 घंटे बाद मुकर्रर किया था। चनाचे सियालकोट पर बख्तर-बंद डिवीज़न का हमला 8 सितंबर की सुबह हुआ और जिस क़ुव्वत से हुआ इसके पेश नज़र कोई भी जंगी मुबस्सिर पेशन गोई कर सकता था कि इस कदर क़ुव्वत का हमला नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हमले को रोकने वाली जो क़ुव्वत थी वो इसका अशरे अशीर भी नहीं थी। हमला आवरों की क़ुव्वत ये थी, नंबर 1 बख्तरबंद टैंक डिवीज़न जिसमें 2 टैंक रेजिमेंटें, 62 कैवलरी और 2 रॉयल लांसर्स इजाफी थीं। गोया बख्तरबंद क़ुव्वत एक डिवीज़न से ज़्यादा थी। इसके साथ नंबर 26 इंडियन इन्फेंट्री डिवीज़न, नंबर 14 इन्फेंट्री डिवीज़न और नंबर 6 माउंटेन डिवीज़न था और पेशकदमी की शिद्दत और बर्क रफ्तारी को बरकरार रखने के लिए साथ एक और लड़ाका मोटराइज्ड ब्रिगेड था। इस बेपनाह लश्कर को मदद देने के लिए तोपखाने की कमोबेश 500 तोपें थीं, जिनमें मार्टर गनें भी शामिल हैं। ये सारा लश्कर पूरी कोर थी जिसकी कमान एक एंग्लो इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल डन कर रहा था। सियालकोट का महाज यानी सियालकोट के शुमाल से जिस्टर तक का मैदान टैंकों की जंग के लिए निहायत मौजू था। सावन में बारिशें कम होने की वजह से मैदान खुश्क था, लेकिन कोई कुदरती आबी रुकावट नहीं थी। दुश्मन के पास इस कदर तोपखाना और इतने ज़्यादा टैंक और मेकान की ज़राए थे कि वो इतने वसी मैदान में मनमानी कर सकता था। इसके मुकाबले में सियालकोट के दिफा के लिए ब्रिगेडियर, जो कि अब मेजर जनरल हैं, अब्दुल अली मलिक का प्यादा ब्रिगेड था और इनसे दाएं ब्रिगेड अब मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी का अधूरा ब्रिगेड था, जिसे 2 पलटने और 1.5 स्क्वाड्रन टैंक यूनिट कहा जाए तो ज़्यादा मौजू होगा। तोपों का तनासुब भी यही था। सियालकोट पर 48 घंटे ताख़ीर से हमला करने से जनरल चौधरी का मकसद ये था कि इस वक्त तक वो हमारे टैंकों को लाहौर, बेदियां और कसूर के दिफा पर बखेर चुका होगा और वो अपनी बख्तरबंद क़ुव्वत को सियालकोट पर मरकूज कर देगा, जहां दिफा में कोई अकेली दुकेली टैंक रेजिमेंट होगी। दुश्मन का ये मंसूबा किसी हद तक कामयाब रहा, लेकिन दुश्मन की बख्तरबंद क़ुव्वत से निमटने के लिए ऐसे इंतज़ामात कर लिए गए थे कि ज़रूरत के मुताबिक अपने टैंक पर वक्त पहुंच सके। जनरल अब्दुल अली मलिक को सियालकोट के मशरिक में सरहद से परे सांबा के इलाके में शक था कि भारतीय बख्तर डिवीज़न वहां जमा हो रहा है। उन्होंने ये भी सोच लिया कि बख्तरबंद टक्कर इसी मैदान में होगी, हालांकि दुश्मन इनके दाएं तरफ हमले का धोखा दे रहा था, जहां जनरल न्याजी थे यानी जफरवाल के इलाके हैं। इससे भी दाएं जिस्टर के मकाम पर भी दुश्मन ने हमले का धोखा दिया। वहां ब्रिगेडियर मुजफ्फरुद्दीन थे, जिन्होंने आगे बढ़कर दुश्मन को इस अंदाज से उलझाया कि इसके धोखे का असर सियालकोट महाज पर पड़ने दिया और न लाहौर महाज पर। इन्होंने जस्टर का पुल उड़ाकर दुश्मन के तमाम तर धोखे, फरेब और अजाइम दरिया के पार ही खत्म कर दिए। 7 सितंबर के रोज जनरल मलिक ने सांबा के इलाके की छानबीन करने के लिए पाक फिजाइया की मदद मांगी और शाहबाजों को वहां रॉकेट और गनें फायर करने की हिदायत दी। एक शाहबाज ने इस इलाके पर गोते में जाकर रॉकेट फायर कर दिए। नीचे से जो शोले उठे और जो मुसलसल धमाके होने लगे, इनसे साफ पता चलता था कि ये दुश्मन की इज्तिमा गाह है। शाहबाजों ने वहां खूब रॉकेटिंग और गन फायरिंग की। दुश्मन का बख्तरबंद डिवीजन वहीं था, इसकी तस्दीक शाहबाजों ने भी कर दी। 6 और 7 सितंबर की रात जिस तोपखाने ने छम जूनिया की कलाबंदियां तोड़ी और प्यादा और बख्तरबंद दस्तों को अखनूर तक पहुंचाया था, इसका बेशतर हिस्सा ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी की कमान में सियालकोट आ गया।
یہ خاص طور پر پیش نظر رکھا جائے کہ سیالکوٹ محاذ 3 حصوں میں منقسم تھا: سیالکوٹ، چونڈا اور جسٹر۔ جب ہم چونڈا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیالکوٹ نہیں ہوتا، یہ 2 الگ الگ محاذ تھے، اور جسٹر بالکل الگ۔ 7 ستمبر کی صبح 3:30 بجے بھارت کا انفینٹری ڈویژن 4واں باجرہ گڑھی کے راستے حملہ آور ہوا۔ رینجروں اور فرنٹیئر فورس نے جم کر مقابلہ کیا۔ دشمن کے توپ خانے کا فائر بڑا ہی شدید اور تیز تھا، اور دشمن کا دباؤ بھی بے پناہ۔ بھارتی فرنٹیئر فورس کی پوزیشنوں کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن بھر اور رات کو بھی اس کوشش میں مصروف رہے۔ اپنے توپ خانے نے کارگر گولہ باری سے دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ 8 ستمبر بھارت کا مشہور و معروف بختر بند ڈویژن میدان میں آ گیا اور پیادہ ڈویژن کی مدد سے معراج کے، چوبارہ، گڈگو اور پھلورا کے دیہات پر قبضہ کر لیا۔ ادھر سیالکوٹ جموں محور پر بھارت کے نمبر 26 پیادہ ڈویژن نے حملہ کیا تھا، جسے روک لیا گیا تھا۔ اس روز چم جوڑیاں سے بریگیڈیئر عظمت حیان کا بریگیڈ سیالکوٹ کے دفاع میں آ گیا۔ دراصل دشمن چونڈا کے وسیع میدان پر قبضہ کر کے اسے مضبوط اڈہ بنانا اور یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ چناب تک کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے اسے ایسے اڈے کی شدید ضرورت تھی۔ یہ ایک ایسی وجہ تھی کہ چونڈا جنگ عظیم دوم کے بعد جنگوں کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسری بڑی جنگ کا میدان بن گیا۔ جنگ ستمبر میں اس جنگ کو فیصلہ کن جنگ تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ بھارت کا بختر بند ڈویژن ہندو کی جنگی قوت کے غرور اور فخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنرل چودھری کو ذاتی طور پر بھی اس بختر بند قوت پر بہت ناز تھا۔ اس کی اپنی ٹینک ریجمنٹ 16ویں کیولری پر بھی تھی، جسے اس نے فخر ہند کا خطاب دے رکھا تھا۔ اسی ٹینک ڈویژن کے نشے میں جنرل چودھری اپنے آپ کو ٹینکوں کی جنگ کا ماہر کہا کرتا تھا۔ چونڈا کی اس اہمیت کے پیش نظر ہم اسی محاذ کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ 8 ستمبر کی صبح جنرل عبدالعلی ملک کو اطلاع ملی کہ دشمن کے ٹینک نخنال سے معراج کے کو تک پھیلے ہوئے بڑھے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بریگیڈ چونڈا سے دور تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ دشمن چونڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل نیازی ظفروال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بریگیڈیئر عبدالعلا کے ساتھ کرنل نثار احمد کی ٹینک ریجمنٹ تھی، جو مکمل طور پر تیاری کی حالت میں تھی۔ اسے بدیانہ کی طرف روانہ کر دیا گیا تاکہ دشمن ادھر سے آگے نہ نکل آئے۔ چونڈا پر مورچہ مستحکم کرنے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل محمد جمشید کی پیادہ پلٹن کو بھیج دیا گیا۔ دشمن ابھی بدیانہ تک نہیں پہنچا تھا۔ بدیانہ کو میدان جنگ میں نازک حیثیت حاصل تھی۔ کرنل نثار کی ریجمنٹ کے ایک اسکواڈرن نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھلورا اور ڈگری کے محاذ پر دشمن کے پورے کالم پر حملہ کر دیا۔ تصور فرمائیے کہ ایک اسکواڈرن یعنی 8 یا 10 ٹینکوں نے دشمن کے بختر بند ڈویژن سے ٹکر لی تھی۔ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہوئے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دشمن کی مزید تباہی کا باعث پاک فضائیہ بنی۔ اپنے توپ خانے نے بھی دشمن کے متعدد ٹینک تباہ کیے۔ دشمن نے گڈگور کو مضبوط مورچہ بنا لیا۔ جب وہاں سے پیش قدمی کی تو میجر محمد احمد کے اسکواڈرن نے حملہ کیا۔ یہ ٹینکوں کا ایک خونریز مارکا تھا، جس میں میجر محمد احمد بری طرح جلس گیا اور پیچھے آنے سے انکار کر دیا۔ اسے زبردستی ہسپتال بھیجا گیا۔ اسکواڈرن لڑتا رہا، دشمن کے متعدد ٹینک تباہ ہوئے اور وہ پسپا ہونے لگا۔ ہمارے ٹینک سواروں نے احکام کے بغیر معراج کے تک بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا، لیکن انہیں واپس بلا لیا گیا کیونکہ وہ مرکز سے دور نکل گئے تھے۔ اسی دن کے پچھلے پہر میجر رضا نے ٹینکوں اور میجر محمد حسین نے اپنے پیادہ جوانوں سے گڈگور کے مقام پر دشمن پر شدید حملہ کر دیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ پاکستانی ایک کے بعد دوسرا حملہ اتنی جلدی نہیں کریں گے، لیکن اچانک اس پر پاکستانی توپخانے کے گولے پڑنے لگے۔ میجر رضا نے ٹینکوں کو روک کر فائر کرنا شروع کر دیا اور میجر محمد حسین کے پیادہ جوان یا علی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ٹینکوں اور پیادہ دستوں کا تعاون خوب تھا۔ پیادہ جوان دشمن کی پوزیشنوں میں جا گھسے تھے۔ میجر رضا کے ٹینکوں نے دشمن کے ٹینکوں کو بے بس کر کیے رکھا۔
اس بے خوفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کے ٹینکوں کا پورا اسکواڈرن تباہ ہو گیا اور پیادہ سور میں مرے بھی خوب اور بھاگے بھی تیز۔ جانی نقصان زیادہ تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اسکواڈرن جنرل چودھری کی اپنی پیاری 16ویں کیولری کا اسکواڈرن تھا، جسے اس نے فخر ہند کا خطاب دے رکھا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ ٹینک اندھیرے میں اندھے ہوتے جاتے ہیں۔ گڈگور کو ہی مورچہ بنا لیا گیا۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دشمن سے 5 میل کا علاقہ لے لیا گیا۔ دشمن کے 20 ٹینک تباہ ہوئے اور بے شمار سپاہی مارے گئے۔ اس میں دشمن کا وہ نقصان شامل نہیں جو توپ خانے اور خصوصاً پاک فضائیہ نے عقب میں کیا تھا۔ اپنے 4 ٹینک بیکار ہوئے، 7 جوان شہید اور 23 زخمی ہوئے۔ دشمن کے تباہ شدہ ٹینکوں سے جو کاغذات برآمد ہوئے، ان سے پتہ چلا کہ یہ بھارت کا آرمڈ بختر بند ڈویژن ہے، جسے سیاہ ہاتھی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہی کاغذات سے اس ڈویژن کے عزائم بے نقاب ہوئے، جو بڑے خوفناک تھے۔ دشمن کے حملے کی شکل یہ تھی کہ ایک بہت ہی لمبے چوڑے محاذ پر اسے 3 کالموں میں حملہ کرنا تھا۔ ایک ٹینک ریجمنٹ پونا ہرس، کونخال، سبز کوٹ اور خانپور کے راستے ٹھیرو اور ڈگری پر قبضہ کرنا تھا۔ دوسرا کالم یہ تھا کہ 16ویں کیولری کو گورکھا ریجمنٹ کے ساتھ رنگور اور چوبارہ کے راستے سڑک کے ساتھ ساتھ پھلورا پر قبضہ کرنا تھا۔ تیسرا کالم موٹر بریگیڈ کا نمبر 2 لانسرز کا تھا، جسے سبز پیر اور مست گھوڑ کے راستے بھگووال پر قبضہ کرنا تھا، مگر ہماری طرف ایک ٹینک ریجمنٹ نے تینوں کالموں کا راستہ روک لیا۔ فائر بندی تک دشمن نے بڑی شدت سے حملے کیے اور چونڈا کو اڈا بنانے کی کوشش کی، لیکن توپ خانے کی دلیرانہ اور کارگر گولہ باری، اپنے ٹینک سواروں اور پیادہ دستوں کی جان بازی اور پاک فضائیہ کی بے مثال جرأت نے اسے کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں جنرل ٹکا خان تھے اور چونڈا سیکٹر میں جنرل ابرار حسین۔ 9 ستمبر کو دشمن نے ایک ٹینک ریجمنٹ اور ایک پیادہ پلٹن سے چوبارہ پر جوابی حملہ کیا۔ توپ خانے کے علاوہ اسے لڑاکا بمبار طیارے بھی مدد دے رہے تھے۔ پاک فضائیہ فوراً پہنچ گئی۔ شاہبازوں نے بھارتی ہوا بازوں کو ایک گولی بھی فائر نہ کرنے دی۔ دشمن کے بری دستے پسپا ہو گئے۔ 9-10 ستمبر کی رات دشمن نے جموں کی سمت سے سیالکوٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور وہاں ٹینک جمع کیے۔ ان ٹینکوں کو ہماری ٹینک شکار پارٹیوں نے رات تک جا کر تباہ کیا۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا جس سے دشمن نے اس طرف ٹینکوں کا اجتماع نہ کیا۔ 10 اور 11 ستمبر دشمن نے سیالکوٹ، چونڈا اور جسٹر پر بے پناہ گولہ باری کی۔ یہ ہمارے دفاعی مورچوں کو ختم کرنے کا اہتمام تھا جو ہمارے توپ خانے اور شاہبازوں نے ناکام کر دیا۔ چونڈا محور پر تو صبح 2 بجے سے 8 بجے تک گولہ باری جاری رہی اور انڈین ایئر فورس بھی راکٹ اور بم پھینکتی رہی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بہت بڑا حملہ آنے والا ہے، اور وہ حملہ دن کے 11 بجے آ گیا۔ یہ بھارت کے بختر بند ڈویژن کا بھرپور حملہ تھا، جس میں ایک بختر ڈویژن اور امدادی توپ خانے کی پوری شدت اور عتاب تھا۔ اس کا مقابلہ ہماری 3 ٹینک ریجمنٹوں سے تھا۔ یہ مارکا بہت ہی تیز اور بہت ہی خون ریز تھا۔ ٹینکوں پر آگ اگل رہے تھے۔ ٹینک شکن پیادہ دستے ٹینکوں میں پس رہے تھے۔ دونوں طرف کے توپ خانے زمین و آسمان کو ہلا رہے تھے۔ طیاروں کے غوطے، راکٹ اور بم قیامت میں ہولناک اضافہ کر رہے تھے۔ آسمان میں جنگ، زمین پر جنگ، اور اس سارے منظر کو سیاہ دھوئیں اور گرد نے چھپا رکھا تھا۔ میدان جنگ پھلورا اور گڈگور کا علاقہ تھا۔ یہ چونڈا کا ایک خونی معرکہ تھا جس میں پاکستان کے جانبازوں، پیادہ جوانوں، ٹینک سواروں، توپچیوں اور شاہبازوں نے شجاعت کی اور بے خوفی کے جو مظاہرے کیے وہ پوری کتاب کا موضوع ہے۔ انسان جلتے ٹینکوں میں جل رہے تھے۔ پاکستانی آرگرز اور راکٹ لانچروں والے کھلے میدان میں ٹینکوں سے لڑ رہے تھے۔ یہیں سے اس روایت نے جنم لیا تھا کہ پاکستانی جانباز سینوں سے بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ یہ روایت بے بنیاد ہے، مگر جس انداز سے انہوں نے یہ مارکا لڑا وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے ہی انہیں روکنے کے مترادف تھا۔
اس مارکے میں بھارتیوں نے ایک ایسی چال چلی جسے بیان کرنے کے لیے نہ ہماری زبان میں الفاظ اور اصطلاحیں ہیں، نہ ہندو کی اپنی زبان میں۔ چال یہ تھی کہ بھارتیوں نے پہلے حملے میں ہمارے سرحدی دیہات کے سینکڑوں لوگوں کو، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، قید کر لیا تھا۔ ٹینکوں کے اس مارکے میں بھارتی ان معصوموں کو آگے لے آئے اور انہیں اپنے مورچوں کے سامنے کھڑا کر کے ہمارے مورچوں پر فائر کرنے لگے۔ انہوں نے زندہ پاکستانیوں کو ڈھال بنا لیا تھا۔ پاک فوج کے لیے یہ وقت بڑا ہی نازک اور صبر آزما تھا۔ یہ ایک دشواری تھی۔ پھلورا ہاتھ سے نکل گیا، ان معصوم دیہاتیوں کا کیا حشر ہوا، گرد و غبار میں کوئی نہ دیکھ سکا۔ 13 ستمبر کو بھی دشمن نے وہی منظر پیدا کر دیا۔ اس کے ٹینکوں نے الہڑ کی طرف سے چونڈا تک آنے کی کوشش کی۔ ہمارے توپخانے نے بڑی توپوں کو بھی آگے لے جا کر بہت سے ٹینک تباہ کیے۔ اسی روز دشمن بدیانہ پر حملہ آور ہوا، کیونکہ اسے شک تھا کہ یہاں پاکستان کی دفاعی لائن میں شگاف ہے۔ ساتھ ہی گڈگور اور چوبارہ سے بھی دشمن کے ٹینک حملہ آور ہوئے۔ اب محاذ بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ اپنی کچھ اور ٹینک ریجمنٹیں دوسرے محاذوں سے پہنچ گئی تھیں۔ اس وسیع محاذ کی زد میں لینے کے لیے توپ خانے کی بڑی اور میڈیم توپوں نے سیالکوٹ محاذ سے بھی چونڈا کے مغرب میں فائر کیا اور دشمن کے ٹینکوں کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ 14 ستمبر دشمن نے چونڈا پر 2 طرفی حملہ کیا، ایک پھلورا چونڈا سڑک کے ساتھ ساتھ اور دوسرا سیالکوٹ چونڈا ریلوے کے ساتھ ساتھ۔ ہماری دفاعی پوزیشنیں نیم دائرے میں تھیں، جنہوں نے خوب مقابلہ کیا اور 15 ستمبر تک ٹینکوں کی جنگ جاری رہی۔ 16 ستمبر دشمن نے جیسورا کی طرف سے حملہ کیا۔ اسے وہ خالی علاقہ سمجھ رہا تھا، مگر وہاں اپنے ٹینک اور پیادہ دستے گھات میں بیٹھے تھے۔ دشمن کو یہاں تک آگے آنے دیا گیا کہ وہ چونڈا ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ دراصل بھارتی سڑک کے 5ویں سنگ میل تک پہنچنا چاہتے تھے، جس کے لیے بھارتی ہائی کمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو سڑک کو اس سنگ میل سے کاٹے گا اسے مہادیر چکر دیا جائے گا۔ چونڈا ریلوے اسٹیشن کے قریب جے ہند کا نعرہ بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی بھارتیوں پر 3 اطراف سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ جنرل عبدالعلی ملک کا بریگیڈ تھا۔ بھارتی ٹینک اور پیادہ سپاہی تیزی سے تباہ و برباد ہونے لگے، لیکن بھارتیوں نے اس روز جرأت اور ہمت و استقلال کا مظاہرہ کیا اور اس مارکے میں ٹینک پہ ٹینک اور پلٹن پہ پلٹن جھونکتے چلے گئے۔ یہ چونڈے کا ایک اور شدید اور بھیانک مارکا تھا، جس میں دشمن کا بے دریغ نقصان ہو رہا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج وہ 5ویں سنگ میل پر سڑک کو کٹ کر لے گا۔ بھارتی اس مقصد کے لیے دل کھول کر قربانی دے رہے تھے۔ اس مارکے میں اپنے دشمن کو خراج تحسین نہ پیش کرنا غیر جنگجویانہ حرکت ہوگی۔ اس نے 5ویں سنگ میل تک پہنچنے کے لیے یک کے بعد دیگرے 3 یونٹ کمانڈر کرنل مروا لیے، مگر دباؤ کم نہ کیا۔ شام کے اندھیرے کے ساتھ ہی بھارتی ڈھیلے پڑ گئے، کیونکہ اب ٹینک ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی مارکا ختم ہو گیا۔ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کے جانبازوں کو جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، لیکن دشمن بھی شاباش کا حقدار ہے، جس نے 2000 سے زائد افسر اور جوان مروا لیے اور کئی قیدی چھوڑ گیا۔ ان بھارتیوں کو ہم بزدل نہیں کہہ سکتے۔ توقع تھی کہ دشمن اس قدر کمر توڑ نقصان کے بعد فوراً میدان میں نہیں آ سکے گا، لیکن اس کے پاس اتنی نفری اور ٹینک تھے کہ اس نے اگلے ہی روز الصبح اسی شدت کا ایک اور حملہ کیا، جس کا حشر کل والے حملے کا سا ہوا۔ پھر اس نے بوتر ڈوگراندی اور جانے وال کے علاقے پر ہلا بولا۔ پاکستانی ٹینک سواروں نے یہاں بھی خوب مقابلہ کیا اور دشمن کے بہت ٹینک تباہ کیے۔ پھر دشمن نے چونڈا پر مغرب سے حملہ کیا، جسے پسپا کیا گیا۔ بھارتی چند ایک ٹینک، لاشیں اور قیدی پیچھے چھوڑ گئے۔ اس مارکے کے بعد بھارت کے 72 بن ڈویژن کی مرکزیت اور جمعیت بکھرنے لگی تھی۔ دراصل اس کا زہر مارا جا چکا تھا اور ہندوستان کا فخر چونڈا کی مٹی میں مل چکا تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی کہ دشمن نے اب اپنے 72 بن ڈویژن کو متحدہ طور پر لڑانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے لڑانا شروع کر دیا
اور کچھ اس امید سے بھی ایسا کیا کہ پاکستان کے ٹینکوں کو، جن کی تعداد بہت کم ہے، زیادہ سے زیادہ وسیع میدان میں پھیلا کر کمزور کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دشمن کی پیادہ پلٹنوں نے بھی ایک فریب کاری سے کام لیا۔ وہ اس طرح کی بھارتی پلٹن رات کے وقت فائر کیے بغیر ہماری پوزیشنوں کی طرف یا علی کے نعرے لگاتی آتی تھی۔ پہلی بار ہمارے جوان دھوکے میں آ چلے تھے، لیکن روشنی راؤنڈ فائر کر کے دیکھا کہ یا علی کے نعرے لگانے والوں کی وردی ہری تھی۔ انہیں اور آگے آنے دیا گیا۔ ہمارے 3 ٹینک کھڑے تھے۔ انہوں نے وسیع مثلث بنا لی۔ جب بھارتی اس مثلث میں آ گئے تو وہ سمجھے کہ وہ پاکستانیوں کے عقب میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے جے ہند کا نعرہ لگایا۔ اپنے تینوں ٹینکوں نے مشین گنوں کا فائر کھول دیا۔ جو بھارتی نکل کر بھاگے، انہیں انفینٹری کے جوانوں نے سٹین گنوں اور گرنیڈوں سے وہیں رکھا۔ ان میں صرف وہی زندہ رہے جنہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار پھینک کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس طرح 3-4 بار ہوا اور ہر بار بھارت نے ایک پلٹن یا علی کے نعرے کی نظر کر دی۔ بھارتیوں کی جارحیت کچلی جا چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا مقام جلسوراں رہ گیا تھا، جو ان سے 19 ستمبر کے روز ہمارے ایک ٹینک ریجمنٹ کے 2 اسکواڈرنوں اور فرنٹیئر فورس کی ایک کمپنی نے جانبازانہ مار کے لڑ کر لے لیا۔ چھوٹی پارٹیوں میں بکھر کر لڑنے کا تجربہ بھارتیوں کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ ہمارے ٹینک تو پہلے ہی اسکواڈرن ہو کر لڑ رہے تھے۔ دشمن کو اس تجربے میں بوتر ڈوگرانتی، جیسوراں، فتح پور، سدریکے اور منڈی کے بیریاں واپس دینے پڑے۔ پھر انہیں ریلوے لائن سے بھی پیچھے ہٹا دیا گیا، اور اس روز انہوں نے چونڈے پر جو حملہ کیا وہ انہیں بہت مہنگا پڑا۔ 19 اور 20 ستمبر بھارتیوں نے بعض مقامات پر حملے کیے جو فوراً پسپا کر دیے گئے، لیکن یہ بھارتیوں پر ظلم تھا، کیونکہ اپنی بکھری ہوئی فوج کے بعض دستوں کو خیریت سے پیچھے ہٹا لینے کے لیے انہوں نے یہ حملے کیے تھے۔ اس دوران بہت سے جنگی قیدی ہاتھ آئے۔ قیدیوں کی جذباتی اور جسمانی حالت بتاتی تھی کہ نہ تو ان کا کوئی مذہب رہ گیا ہے، نہ جذبہ۔ 21 اور 22 ستمبر اور فائر بندی تک توپخانوں کی جنگ جاری رہی۔ بھارتی اب جہاں سے پیچھے ہٹتے تھے وہاں کے گاؤں کو آگ لگا جاتے تھے۔ فوجوں کی واپسی کے بعد سرحدی دیہات کو دیکھا گیا تو کسی بھی گھر کی چھت نہیں تھی، نہ کواڑ تھے۔ وہ فائر بندی کے بعد دیہات کو جلاتے رہے تھے۔ اب بھارت کا سیاہ ہاتھی بلی بن گیا تھا، اور یہ بلی کھمبا نوچ رہی تھی۔ برطانیہ کے مشہور اخبار مرر کا وقائے نگار بریاں ہچن فائر بندی کے وقت 54 سیکٹر میں موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے، بھارتی بری طرح ناکام ہوئے۔ پاکستانیوں کی نفری کم تھی، ہتھیار بھی کم، مگر وہ ہیبت ناک غضب سے لڑے اور جیت گئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔